اس ماہ مبارک میں یہ روزے رکھنا، ان کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے؟ بالخصوص عرفہ کا روزہ رکھنا۔ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح مسلم شریف میں 1162 نمبر پر روایت موجود ہے، صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ۔ صیام یوم العرفہ، عرفہ کے دن روزہ رکھنا، احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ۔ یہ جو بندہ روزہ رکھے گا، میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک اس سے پہلے سال کے اور آئندہ سال بھر کے گناہ معاف فرما دے گا۔ یعنی جو بندہ یوم عرفہ کا روزہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے 2 سالوں کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اب یہاں پر یہ سوال مجھ سے رات کو پوچھا گیا، یہ بتائیے کہ عرفہ کے دن روزہ رکھنے کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، لیکن ہم عرفہ کا روزہ جو ہے وہ کب رکھیں؟ پاکستانی کیلنڈر کے مطابق رکھیں یا سعودی کیلنڈر کے مطابق رکھیں؟ بھائی دونوں کا حساب کتاب اپنا چل رہا ہے نا جی، تو ہم اس کے حساب سے چلیں یا اس کے حساب سے چلیں؟ تو احتیاط اس میں ہے، آپ 1 روزے کی بجائے 2 روزے رکھ لیں۔ جس کا کیلنڈر صحیح ہوگا اللہ اجر عطا فرما دے گا۔ بھائی روزے 2 رکھ لو، ہمارے حساب سے بھی رکھ لو، ان کے حساب سے بھی رکھ لو، 2 دن روزے ہو جائیں گے، بندہ کم از کم ثواب تو پا لے گا۔ اب جیسے یہ عید کا شور مچا، آپ کے سامنے ہی تھا، یعنی ایک کیلنڈر پاکستانی تھا، ایک سعودی کیلنڈر تھا۔ اب بعضوں نے سعودی کیلنڈر کے مطابق روزہ رکھ لیا، بعضوں نے پاکستانی کیلنڈر کے مطابق روزہ رکھ لیا اور عید پڑھ لی۔ دونوں نے اپنے اپنے مزاج کے مطابق عیدیں پڑھی ہیں۔ اب بندہ کیا کرے، کدھر جائے؟ تو لہٰذا اس کا سب سے بہترین حل یہ ہے، آپ 1 دن پہلے کا اور یوم عرفہ کا روزہ رکھ لیں، 8 اور 9 کا رکھو، ٹھیک ہے؟ 10 کو جائز نہیں ہے، 10 11 12 ہے نہیں، تکبیرات 13 تک چلیں گی، قربانی 12 تک ہوگی۔ اچھا جی،